السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی شخص بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے والدین سے، اس کی اولاد سے، حتیٰ کہ تمام لوگوں سے زیادہ بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ ایک روایت میں ہے کہ حتیٰ کہ اس کو اس کی اپنی جان سے بھی بڑھ کر زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں ہونا یہ ایمان کا لازمی جز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا کہ جس کے دل میں میری محبت نہ ہو۔ تو یہ محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان کا لازمی جز تو ہے، لیکن اس کے کچھ تقاضے بھی ہیں، اور اس کے کچھ کام ایسے ہیں جو اس کا تقاضا نہیں ہے لیکن لوگوں نے اس کا تقاضا سمجھ لیا۔ اس کے تقاضوں میں کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی جائے، آپ کے ہر فرمان کی تصدیق کی جائے، آپ کے جو احکامات ہیں ان کے مطابق اپنی زندگی گزارا جائے، اور جن کاموں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے ان سے رکا جائے۔ اور جو اس کا تقاضا نہیں ہے وہ یہ کہ کسی ایک خاص دن کو مقرر کر کے اس دن کو لائٹیں جلا لی جائیں، پٹاخے پھوڑ لیے جائیں، اور اپنی مرضی سے کچھ کام مقرر کر لیے جائیں، متعین کر لیے جائیں، جلوس بنا کر نکال لیے جائیں، یا کوئی جھنڈیاں لگا لی جائیں۔ یہ محبت کا تقاضا نہیں تھا، اور نہ ہی اس سے محبت ثابت ہوگی۔ محبت ثابت کس سے ہوگی؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور جس سے منع کیا ہے ان کے مطابق کتنی ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ کیونکہ اگر کوئی بھی کام ہم دین سمجھ کر یا دین کے نام پر دین میں نیا داخل کریں گے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہوگی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہزاروں کی تعداد میں انبیاء اور رسول آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی نبی کی پیدائش کا دن، کسی بھی نبی کی وفات کا دن منانے کی تعلیم نہیں دی ہے، حتیٰ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام، کسی کی نہ تو پیدائش کا دن منانے کا حکم دیا اور نہ ہی ان کی وفات کا دن منانے یا کوئی خاص عبادات کے لیے مقرر کیا۔ اور اگر ایسا مقرر کرتے تو کوئی دن خالی ہی نہ جاتا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ خود اپنی پیدائش کا کوئی خاص دن منایا ہے تاریخ کے اعتبار سے، اور نہ ہی یہ مورخین کے نزدیک متفق ہے کہ کون سی تاریخ ہے۔ اگر متفق بھی ہو تو تب بھی ہمارے لیے سیرت النبی وہی نمونہ ہے، اور نہ ہی صحابہ کرام نے اس دن کو منایا ہے، نہ ہی تابعین نے، نہ ہی ائمہ کرام نے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی صدیاں بعد 6 صدی ہجری کے آخر میں یا 7ویں صدی ہجری کے شروع میں اس کو شروع کیا گیا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی نہیں ہے، آپ کے صحابہ کا بھی نہیں، تابعین کا بھی نہیں، ائمہ کا بھی نہیں، اور جو شخص اس طریقے کو دین میں رائج کرے گا اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 فرامین صرف آپ سے ذکر کروں گا تاکہ میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تو حد درجہ کی رکھیں، لیکن ان کاموں سے بچیں کہ جو دین میں نئے کام ہیں۔ ایک تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جس شخص نے بھی اس دین میں کوئی نیا کام ایجاد کیا جو اس میں نہیں تھا تو وہ مردود ہے، قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور دوسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ سے ذکر کیا کہ حوض کوثر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی پلائیں گے تو صحابہ نے پوچھا اتنے لوگوں کے رش میں آپ ہمیں پہچانیں گے کیسے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وضو کے نشانوں سے۔ پھر ایک مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض لوگ میرے حوض پر میری طرف آ رہے ہوں گے اور ان کے وضو کے نشان چمک رہے ہوں گے۔ کیا معنی کہ نمازی لوگ ہوں گے تو وضو کے نشان چمک رہے ہوں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں ان کو پہچان بھی لوں گا لیکن رکاوٹ حائل کر دی جائے گی اور مجھ تک آنے نہیں دیا جائے گا۔ میں کہوں گا یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، تو مجھ سے کہا جائے گا کہ آپ کے علم میں نہیں کہ آپ کے بعد آپ کے دین میں ان لوگوں نے کیا کیا نئے کام ایجاد کر لیے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ان کی کوئی سفارش نہیں کریں گے کہ یہ نمازی ہیں یا ان کے وضو کے نشان چمک رہے ہیں یا یہ میری امت کے ہیں، چلو یہ غلطی ہے، ایسا کچھ نہیں۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کہوں گا سحقاً سحقاً، دوری ہو دوری ہو۔ تو کتنی یہ ہمارے لیے بدبختی ہوگی ان لوگوں کے لیے کہ جو اس وقت حوض کوثر کا پانی جن کو نصیب نہ ہو سکے،
کس کام کی وجہ سے؟ دین میں نئے کام ایجاد کرنے کی وجہ سے۔ تو مجھے اور آپ کو اس دن کے حوالے سے اور پورے دین کے حوالے سے دین میں کوئی بھی نیا کام ایجاد کرنے سے بچنا چاہیے، اور اگر کوئی دوسرا ایجاد کرے تو اس میں شرکت کرنے سے اور اس کو بلکہ منع کرنا چاہیے، اور اگر وہ منع نہیں ہوتا تو ہمیں خود اس شرکت سے محفوظ رہنا چاہیے اور دیگر لوگوں کو بھی اس کی تعلیم دینی چاہیے اور ان کو بھی منع کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کے دلوں کو اپنی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں سے بھر دے، اور ان محبتوں کا تقاضے وہ بھی پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ فیکم و جزاکم اللہ خیرا۔